شریعہ جو ہمارے بہار کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، چاہے اس کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس پلیٹ فارم سے 100 مکاتب چلائے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 100 مکاتب کے بجائے 1000 مکاتب ہو اور پورے ہندوستان کے ہر اس صوبے میں جہاں جہاں یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہاں مکاتب قائم ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے عقیدے اور اعمال، ان کے اخلاق کو سوار کر جب تک ان کو جوان نہیں کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں برائیوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے مکتبوں کا نظام سب سے عمدہ طریقے سے قائم کیا جائے۔ الحمدللہ میرا تعلق امارت شریعہ سے بہت زمانے سے، ایک زمانے سے میں نے اپنا جامعہ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واجب التکریم بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اے ایمان والو، اے مجھ کو ماننے والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ تم صرف اپنی فکر کرو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے صرف اتنا پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جس طرح سے تم کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اسی طرح تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی جہنم سے بچانے کی تدبیر سوچو۔ جہنم سے کس طرح بچ سکیں گے؟ ابھی ہم سے پیش رو مقررین نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، ہمارے سماج میں کیا کیا خرابیاں ہیں، ہمارے سماج کے اندر کیا کیا خرافات و رسومات ہیں جن کا ہم گرویدہ بن چکے ہیں، ہم چھوڑنے کے لیے اسے تیار نہیں ہیں۔ کیا ان چیزوں کو چھوڑے بغیر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ ہمارے مشفق جناب حضرت مفتی سہراب صاحب نے بڑی درد مندی کے ساتھ اس علاقے کے ایک مسئلے کو اٹھایا آپ کے سامنے، اور ان کی الفاظ اور ان کے لہجے میں، ان کے دل میں جو درد تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس علاقے کے اس مسئلے کو لے کر کتنا درد مند ہے۔ میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑے عین موقع پر آپ نے اپنے اس علاقے کے نوجوانوں کو تنبیہ کیا ہے۔ اے نوجوانوں، ان بزرگوں اور ان اکابرین کی موجودگی کو اور ان کی گفتگو کو غنیمت سمجھو۔ اگر اس پر عمل نہیں ہو سکا تو نہ تو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا سکیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ بچانا ہوگا کیسے؟ ہم اجلاس کر لیتے ہیں، ہم تقریر کر لیتے ہیں اور بات یہاں سنی جاتی ہے اور سن کر یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کئی زمانے سے میں پریشان ہوں اس بات پر کہ یہاں پر جو خرابیاں و خرافات ہیں یہ کیسے ختم ہو۔ غور کرنے سے میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہم امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے اور ہمیں جو خبر دی ہے، اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے رنگ میں رنگا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام کو رنگ سے تعبیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان صرف نماز پڑھ کر، مسلمان صرف روزہ رکھ کر، مسلمان صرف اپنے حج کر کے، مسلمان زکوٰۃ دے کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے، بلکہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ایک ایک حکم پر اس طریقے سے عمل کرو کہ گویا اسلام کے رنگ میں تم رنگے، اور جس طرح دور سے دیکھنے والا کالے کلر کو
یا سرخ کلر کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ کالا کلر ہے یا یہ سفید ہے یا سرخ ہے، مسلمانوں کو دور سے دیکھ کر دنیا سمجھ جائے، اس کے عمل سے، اس کے رفتار سے، اس کے گفتار سے، اس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے پہچان جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا یہ رنگ ہم پر چڑھے گا کیسے؟ اسلام کا یہ رنگ ہم پر آئے گا کیسے؟ ابھی ہماری امارت شریعہ جو ہمارے بہار کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، چاہے اس کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اس پلیٹ فارم سے 100 مکاتب چلائے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 100 مکاتب کے بجائے 1000 مکاتب ہو اور پورے ہندوستان کے ہر صوبے میں جہاں جہاں یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں وہاں وہاں مکاتب قائم ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے عقیدے اور اعمال، ان کے اخلاق کو سوار کر جب تک ان کو جوان نہیں کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں برائیوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے مکتبوں کا نظام سب سے عمدہ طریقے سے قائم کیا جائے۔ الحمدللہ میرا تعلق امارت شریعہ سے بہت زمانے سے، ایک زمانے سے میں نے اپنا جامعہ دعوت القرآن جو ڈوبا کے اندر قائم ہے اس کے پلیٹ فارم سے میں نے کئی سالوں تک 40 مکاتب قرآنیہ چلے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس میں سے 10 مکاتب قرآنیہ کئی سالوں تک امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے قاضی نذیر صاحب علیہ اور اس کی ارد گرد میں چلاتے رہے۔ میں چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے ایک مرکز بنا لیا اور مکاتب کی تعداد کم ہو گئی، لیکن میں اس وقت ان اکابرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اور مزید توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ صرف یہی لوگ فکر کریں بلکہ یہ ہماری رہنمائی کریں، ہماری سرپرستی کریں، اور ہم اس علاقے کے علماء مل کر انشاءاللہ اس پورے علاقے کے اندر مکاتب کا جال پھیلائیں گے۔ اس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ابھی بزرگوں کو ہمارے سروپ رکھا ہے، ہماری یہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم ارریہ والوں کی محبت میں انہوں نے اتنا بڑا پروگرام یہاں کیا، اور حضرت امیر شریعت خود یہاں تشریف لائیں۔ میں اپنی طرف سے اپنے اس علاقے کے تمام علماء، اہل مدارس اور ذمہ داران مساجد کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آمد کو قبول فرما کر، چونکہ یہ حضرات نسبت رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سادات ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کی نسبت پائی ہے، اور جس طرف سے ایک مرتبہ نبی گزر گیا وہاں دین اور اخلاق کا بہار آ گیا۔ میں امید رکھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اس سید کا یہاں آنا ہمارے علاقے کے لیے دینی اور اخلاقی کا بہار کا ذریعہ بنا۔ بزرگوں، ان بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو آواز ہم سے ہمارے اندر لگائی ہے ہمیں اس کو دل میں اتار لینا چاہیے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔